ہیکیوبا یونان کے قریب قدیم ٹرائے کے سلطنت کی وہ ملکہ تھی جو ٹرائے اور یونان کی جنگ میں اپنے بادشاہ شوہر کی ذلت آمیز شکست کے بعد کنیز بنا لی گئی۔ ہیکیوبا واقعی وہ بدقسمت عورت تھی جس نے اچانک ہی جنگ کے آتوں شان و شوکت، خوبصورت بیٹے، شوہر، بادشاہت اور اپنا وطن سب کچھ گنوا دیا، اور یوں وہ زندگی کے آخری دنوں میں غلامی کی ذلت آمیز زندگی گزارتی رہی۔ ہیکیوبا ظالم بادشاہ سے اپنے بیٹے اور شوہر کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہاں ڈرامے کے ابتدا میں ہی ایک ایسے قتل کیے گئے ٹروجن لڑکے سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جو ہیکیوبا کا بیٹا ہے اور مرنے کے بعد اپنی ماں کے پیار کا متمنی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہیکیوبا نے اپنے دشمن بادشاہ کے 2 بیٹوں کی آنکھیں نکال کر اپنا بدلہ لیا۔ بعد میں اس نے بادشاہ کے ان دونوں بیٹوں کو قتل بھی کیا اور خود بھی دشمنوں کے انتقام کا نشانہ بنتی ہوئی قتل ہوئیں۔ ہیکیوبا یونانی ڈرامہ نگار یوروپیڈس کا وہ المیہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب اس ڈرامے کو یونان میں سٹیج پر پیش کیا گیا تو اسے دیکھتے ہوئے یونانی سلطنت فیرے کے ظالم بادشاہ الیگزینڈر کے آنسو نکل آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ الیگزینڈر نے اس منظر کو دیکھنے کا اتنا زیادہ اثر اپنے دل پر لیا کہ وہ بے اختیار اپنی نشست سے اٹھا اور تھیٹر سے باہر چلا گیا۔ الیگزینڈر آف فیرے، ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ انتہائی سفاک بادشاہ تھا اور اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ملکہ ہیکیوبا کا خوفناک انجام دیکھا تو باہر آتے ہی وہ غصے میں بولا کہ اس خاتون اداکارہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے جس نے ہیکیوبا کا کردار ادا کر کے اس کے اس ظالم اور لوہے کے مانند دل میں کچھ دیر کے لیے رحم پیدا کیا، اسے شرمندگی کا احساس دلایا اور اسے بزدلی کی طرف مائل کیا۔ 20ویں صدی کے ادب کا مزاج ہی اپنے خوفناک وقت کی ترجمانی کرتا ہے، اسی لیے جدید دور میں اس ڈرامے کو زیادہ اہمیت ملی۔ 1914 میں آسٹریا کے مشہور ڈرامہ نگار فرانز ویرفل نے، جن کی تحریریں ان کی سیاسی سوچ کی وجہ سے مشہور تھیں، اسے ترجمہ کیا۔ انہوں نے اس ڈرامے کے پیش لفظ میں ہی یہ لکھا کہ بدقسمت ہیکیوبا کے آنسوؤں کو سمجھنے کا درست وقت اب آ گیا ہے۔ 1919 میں سائبل تھورنڈائک نے لندن کے اولڈ اوک تھیٹر میں اسے پیش کر کے داد پائی۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے میں جنگ عظیم اول کی تمام خوفناکیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یوں یہ ڈرامہ اس جدید دور میں ہمیں امن اور بھائی چارے کے شروعات کا ایک بھرپور پیغام بھی دیتا ہے۔ یوں وہ لوگ جو برطانوی سامراجیت سے نفرت کرتے تھے، یونانی سامراجیت کے ظلم و ستم کے اس نمونے کو زیادہ اہمیت دی۔ اس سلسلے میں برطانیہ کے جرأت مند نقاد گلبرٹ مورے سب سے زیادہ پیش تھے، اور انگلستان میں 1905 میں اس ڈرامے کو سٹیج پر پیش کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالے افریقی جس طرح برطانوی سامراج کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ سب دراصل اپنے وطن کی عظیم ہیکیوباؤں ہی کی اولاد ہیں، جن کی زمینیں سامراج نے ہتھیا لیں اور جن کے گھر قبضہ گر سامراج نے جلا دیے، اور جن کو خاندانوں کی صورت میں عقوبت خانوں میں قید کیا گیا
اور جنہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یوں اس ڈرامے میں جس طرح ہیکوبا کی بیٹی پولیکسینا کو دشمن قربان گاہ میں قربانی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، یہی رویہ برطانیہ نے کالے افریقیوں کی اولادوں کے ساتھ بھی برتا۔ کہتے ہیں کہ یونان میں بعد میں آنے والے وقتوں میں جب بھی بادشاہ اس ڈرامے کو دیکھا کرتے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے اور عموماً وہ اس ڈرامے کو ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے اور ان میں یہ ڈرامہ مزید دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی ظالم حکمران اس ڈرامے کو ایک مرتبہ دیکھے تو کیا وہ اپنی نشست سے کھڑا نہیں ہوگا اور تھیٹر سے باہر نہیں جائے گا؟